السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر غامدی صاحب نہ ہوتے تو آج میں ایک بہت ایکسٹریم قسم کی، بہت ہی پکی قسم کی ایتھیسٹ ہوتی۔ کچھ جو اورینٹیشن ہے ہمارے علم کی، جو میری فیلڈ آف اسٹڈی ہے، فلسفی ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس سوال کا جواب معلوم کروں کہ یہ قسمت اور تقدیر کا کھیل کیا کھیل ہے، اس میں انسان کی ول کتنی حد تک ہے، اور باقی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھی اور بری تقدیر ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اچھی اور بری تقدیر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو نو میٹر ہاؤ ہارڈ وی ٹرائی، ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے، نہ اپنی محنت سے چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنی دعا سے چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت سے چینج کر سکتے ہیں۔ ایک میرے یہ سوال ہے۔ دوسرا میرے سر یہ سوال ہے کہ اگر اللہ ہے، اور مجھے پتا ہے میں بہت یہ پڑھائی کر چکی ہوں کہ وہ آل مرسیفل نہیں ہے، اس کی بہت ساری ٹریٹس ہیں اینڈ آل دیٹ، لیکن پھر بھی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اللہ ہے تو کیا واقعی میں وہ ہمیں سنتا ہے؟ بیکاز آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ریچ ان سو مینی ویز، لیکن مجھے کبھی ہی تسلی نہیں ہوئی۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں تسلی اور سکون مل جائے؟ ایسا کیا نسخہ ہے کہ ہمیں سکون مل جائے اور ہماری ہارڈ شپس کم ہو جائے؟ جی میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس نے زن قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے اگر غامدی صاحب کی وجہ سے آپ کو کچھ ہدایت ملی ہے۔ دو تین چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کی مختصر سی چیزیں ردات وغیرہ سن کے۔ پہلی چیز تو یہ میری بہن، زندگی کے اندر نا بہت ساری ہماری ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہماری نفسیات پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہم ان کا علاج مذہب میں جا کر دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نہ مسائل مذہب سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کا علاج مذہب میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی ذہنی صحت اور اپنے فکری اطمینان، ذہنی قلبی فکری اطمینان کے لیے جو انسانی رویے اور نفسیات کے ماہرین ہیں ان کے پاس جا کر اپنی زندگی کے ٹراماز، ان کی ٹریجڈیز، اپنا یہ جو بیگیجز ہوتے ہیں جس کو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کرتے، چینلائز نہیں کرتے، اور صحیح زاویہ نظر کی ٹریننگ اور کنڈیشننگ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان ٹراماز کو کیسے گو تھرو کرنا ہے، کیسے ان سے آگے بڑھنا ہے، یہ ایک پوری کی پوری مشق ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے انسانی جسم کے اندر مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں تو ہم اطباء کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر کبھی ہمارے سر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے شفا کیوں نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمیں وہاں پتہ ہوتا ہے کہ شفا کے لیے جو اس کے قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان چیزوں میں ڈھال دی ہیں، تو ہمارا فوراً سے التفات ہوتا ہے، اس طرف ہم جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ذہنی تناؤ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے اس میں ہم کبھی بھی اس طریقے سے اپروچ نہیں کرتے، ہماری اس طریقے کی تربیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک تہمت اور گالی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی پاگل ہوگا تو جا کر اپنے مینٹل اسٹریسز کے لیے کسی سے مدد لے گا۔ تو پہلی چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بطور ایک چھوٹے بھائی کے، وہ یہ ہے کہ جو زندگی کی انزائٹیاں ہیں، زندگی کے ڈپریشنز ہیں، اسٹریسز ہیں، یہ مذہب میں حل نہیں ہوں گے۔ اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے انسانی عقل میں رکھا ہوا ہے، اور جب آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے، اچھے تھراپسٹ سے رجوع کریں گی اور اس کو اپنی کہانی سنائیں گی، اپنے ٹراماز سنائیں گی، اپنے ساتھ ہونے والے زیادتیاں سنائیں گی، اپنی زندگی، تو وہ آپ کو اس میں سے لاہ عمل نکال کے بتائے گا، اور پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں سے کیا چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں اور کیا آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ تقدیر اور قسمت اور انسان کیا کرتا ہے، اس کے فرق کو کیسے سمجھیں، تو آپ اس فرق کو بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اگر معاشرے میں تمہیں والدین کی سطح پہ اس ٹاکسک بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے تو یہ تمہارا انتخاب نہیں ہے۔ تمہارا انتخاب کیا ہے؟ وہ لائے عمل جو تم اختیار کر سکتے ہو، یہ تمہارا انتخاب ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اس چیز کا جائزہ لے، صبح اٹھ کے جائزہ لے کہ کیا چیزیں ہیں جو میرے اختیار کے سوء استعمال سے، غلط استعمال سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو وہ لمحوں میں ان کو دریافت کر سکتا ہے۔ آج کے دن ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہاں مجھے غصہ آیا تھا، یہاں میں نے غلط الفاظ کہے تھے، یہاں میں نے زیادتی کی تھی، یہ میرے اعمال ہیں،
اور یہ جو چیزیں ہیں، میں گھر سے نکلا تھا تو ایک تودا میرے اوپر آ کے گر پڑا، میرا کوئی اس پہ عمل دخل نہیں. تو اللہ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنائی ہے، وہ ہمیں یہاں پر آزماتا ہے. اس آزمائش میں اس نے بھی ہمیں مصیبتیں دینی ہیں، اور بسا اوقات وہ بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، لوگوں کو عبرت کا سامان بنانے کے لیے بھی ہمیں استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوتی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرے کسی ہاتھ کی برائی نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے منتخب کر لیا ہے اس آزمائش کے لیے، شاید لوگ مجھے دیکھ کر اس کی طرف لوٹ آئیں. تو یہ فرق نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب سے ہم ایک وابستہ زندہ تعلق بناتے ہیں، لو لگاتے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً جو دنیا کی اسکیم ہے وہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک عقلی اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اطمینان یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہو گیا، وہ اطمینان یہ ہوتا ہے کہ زیادتیوں کے مداوے کا یہ ابتدائی درسگاہ ہے، اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی. تو پھر انسان، پھر اس کو دکھ پہنچتے ہیں تو اس کے ماتھے پہ شکن آنکھوں میں بل نہیں آتا، وہ مسکراتا ہے اور ان کا سامنا کرتا ہے. اور پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ دکھ اس کے رفع درجات کا باعث بنیں گے، اور محرومیاں اس کے لیے نعمتوں کا سامان بن جائیں گی. تو پھر وہ محرومی کی نعمت کو لذت سمجھ کے جینا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. تو اورینٹیشن بھی چینج ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ٹراماز ہماری نفسیات پہ ایسے چپک جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس، کسی دین سمجھنے والے کے پاس جائیں گے، وہ کو دو چار باتیں کر کے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطمینان پیدا کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے نفسیات کے اچھے ماہرین کی طرف رجوع کریں. وہ زندگی کے ٹرامز میں آپ کو پازیٹیو لاہ عمل بنانا سکھائیں گے، بتائیں گے آپ کے اختیار میں کیا چیز ہے، کیا چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے.